الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ صرف اس لیے اپنایا ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا انکار کر سکیں۔ جان لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کے خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد، والدہ اور دادا کا تعلق بنی نوع انسان سے تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی بنو نوع انسان سے ہی تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف المخلوقات یعنی بنی نوع انسان میں سے سب سے افضل اور اللہ کی مخلوق ہیں، اور زمین و آسمان میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں وہ اپنے سائے سمیت صبح و شام اللہ کے حضور سر بسجود ہوتی ہیں۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اور ان کے سائے بھی صبح و شام خوشی و ناخوشی سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کا سایہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چونکہ اللہ کی مخلوق ہیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ بھی ثابت ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے کے متعلق کئی احادیث بھی موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور نماز کی حالت میں ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر پیچھے کھینچ لیا۔ تو ہم نے نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وضاحت پوچھی، اس کی وضاحت چاہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت پیش کی گئی تو میں نے اس کے پھل لینا چاہے لیکن مجھے منع کر دیا گیا، لہٰذا میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ پھر مجھے جہنم دکھائی گئی حتیٰ رأیت ظلی وظلکم، حتیٰ کہ میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا اور تمہیں بھی پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ یہ حدیث مستدرک حاکم کی جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر 456 ہے۔ اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے کا ثبوت مل رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں مروی ہے کہ ایک سفر میں سیدہ زینب اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں، اور سفر کے دوران حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب سے کہا کہ تمہارے پاس 2 اونٹ ہیں، لہذا تم ایک اونٹ صفیہ کو دے دو۔ حضرت صفیہ کہنے لگیں کہ میں اس یہودیہ کو نہیں دوں گی۔ اس وجہ سے، ان کلمات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب سے 3 مہینے تک ناراض رہے، حتیٰ کہ وہ بالکل مایوس ہو گئیں کہ شاید اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق بھی باقی نہ رہے، اور اسی مایوسی میں انہوں نے اپنا سامان وغیرہ بھی باندھ لیا۔ تو سیدہ زینب کہتی ہیں کہ میں نے اچانک دوپہر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ آتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو واضح نصیحت کی، اور ان کی جو ناراضگی تھی وہ ختم ہوئی اور تعلق جو تھا وہ بحال ہو گیا۔ ان دونوں احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے کا واضح ثبوت مل رہا ہے، اور ان دونوں احادیث سے پہلے قرآن مجید کی آیت بھی آپ سن چکے ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب و نسب قبیلہ جاننے کے باوجود اس بات پر بضد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر نہیں بلکہ نور تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، تو جان لیجئے کہ سایہ تو نوری مخلوق کا بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ سنیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو ان کے اہل و عیال سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک تم ان کو ان کی جائے شہادت سے اٹھا نہیں لیتے تب تک اللہ کے فرشتے ان پر اپنے پروں کا سایہ کیے رکھیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور باقی تمام انبیاء کرام علیہم السلام بھی بشر ہی تھے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی نوع انسان ہی کی طرف مبعوث کیا تھا، اس لیے انسان کی طرف انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے بستے تو ہم کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے، لیکن چونکہ زمین پر انسان بستے ہیں اس لیے رسول بھی انسان ہی آئے گا، بنی نوع انسان میں سے ہی آئے گا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے کا انکار یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا انکار، یہ سب بے سند باتیں ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنی نوع انسان سے تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ بھی تھا۔ اس لیے صرف اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے حدیث کے مقابلے میں من گھڑت باتوں کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔